قسم کی ہے، یا رسول کو حق ہے تحقیق کا اور یا محسن کو حق ہے اجتہادی مسائل میں، اور تو کسی کو حق ہی نہیں ہے۔ خیر، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بات یہاں سے شروع کریں کہ بات با دلیل ہوگی یا بلا دلیل۔ اگر بات با دلیل ہوگی تو بالکل صاف کہہ دے کہ بھی ہمارے 4 دلائل ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ آپ بھی بتا لیں۔ اب وہ یا کہے گا جی صرف قرآن، اگر وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتا ہے، یا کہے گا جی قرآن حدیث، قرآن حدیث بس۔ تو اب ان سے یہی ان کو سمجھانا ہے کہ اللہ کے بندو، ہمارے اگرچہ دلائل 4 ہیں، لیکن پہلے 2 ہمارے بھی ہوئے جو آپ کہہ رہے ہیں، کتاب و سنت۔ اب ہم آپ سے کچھ چھڑوانا نہیں چاہتے کہ بھی آپ قرآن چھوڑ دیں، یہ ہم کبھی نہیں کہیں گے۔ آپ سنت چھوڑ دیں، یہ ہم کبھی نہیں کہیں گے۔ آپ ہم سے اجماع اور قیاس چھڑوانا چاہتے ہیں، اس لیے سوالات کا حق اب ہمیں ہوگا کہ جو مسائل ہم اجماع سے لیتے تھے، آپ وہ ہمیں قرآن بھی اس میں دکھا دیں، اجماع چھوڑ دیں گے۔ جو مسائل ہم قیاس سے لیتے تھے، آپ ہمیں ان مسائل کا حل صاف صاف قرآن بھی اس میں دکھا دیں، ہم قیاس چھوڑ دیں۔ اب آپ کے ساتھ ہمیں تو ضرورت پوری کرنی ہے نا۔ بس نماز کا حکم قرآن میں ہے، آپ نماز کا مکمل طریقہ ہمیں صرف قرآن حدیث میں دکھا دیں کہ شرائط کتنی ہے نماز کی، ارکان کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، مستحبات کتنے ہیں، مباحات کتنے ہیں، مکروہات کتنے ہیں، مفسدات کتنے ہیں۔ ہمیں پوری نماز آ جانی چاہیے۔ آپ صرف قرآن سے دکھا دیں، ہم صرف قرآن پر، اب ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ آپ قرآن حدیث سے دکھا دیں، ہم دونوں اجماع چھوڑ دیں۔ تو پہلے ہوتا ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے، احساس ضرورت پیدا کرنا، کہ ضرورت کا احساس پیدا ہو کہ کسی اور دلیل کی ضرورت بھی ہے۔ چنانچہ خود رسول اقدس نے فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے ہمیں قرآن کافی ہے، سنت کی ضرورت نہیں۔ اب ہمارے پاس کوئی آئے، وہ کہے جی سنت کی ضرورت ہے، ہم آیتیں پڑھتے ہیں، اس کو آیتیں سناتے ہیں۔ وہ آیتیں اللہ کے پاک پیغمبر کو ہم سے زیادہ آتی تھی، لیکن آیتیں پڑھ کر بات وہی کرے گا جو پڑھا لکھا آدمی ہوگا۔ اللہ کے نبی پاک چاہتے ہیں کہ میری امت کا ان پڑھ سے ان پڑھ بھی اس فتنے میں مبتلا نہ ہو، اس لیے آپ نے آیات نہیں فرمائی کہ اطیعوا الرسول سنانا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یہ سنانا، یہ نہیں بتایا۔ فرمایا ان سے ایک سوال پوچھنا کہ گدھا حلال ہے یا حرام، کیونکہ گدھا دنیا میں موجود تو ہے نا۔ اب اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ حلال ہے یا حرام۔ قرآن پاک وہ کہے کافی ہے تو دکھا دے کہ اگر قرآن میں گدھا حلال لکھا ہے ہمیں وہ آیت سنا دے کون سی ہے، اگر حرام لکھا ہے وہ آیت سنا دے۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن پاک سے وہ گدھے کا حکم ہم نہیں بتا سکتے۔ اب ان کے ذہن میں ایک احساس پیدا کیا گیا کہ دیکھو یہ گدھا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے حلال حرام ہونے کا کوئی ذکر قرآن پاک میں موجود، تو کوئی اور ماخذ ہمیں تلاش کرنا پڑے گا جہاں سے اس کے حرام ہونے کا پتہ چلے۔ تو جب احساس پیدا ہوگا ضرورت کا تو پھر اس ماخذ کا تلاش ہوگی نا، تمہیں کہاں سے پتہ کرے؟ اب پتہ چلے گا کہ سنت بھی ایک ماخذ ہے دین کا۔ تو حضرت پاک نے ہمیں یہی طریقہ سے سکھایا کہ جو آپ سے سنت چھڑانا چاہتا ہے اس کو آیتوں سے قائل کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو سوالات کرو۔ جو مسئلے قرآن میں نہیں وہ اس سے پوچھو، وہ سنت سے دکھا دے، قرآن سے دکھا دے، ہم سنت کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو اسی طرح میں ایک گاؤں میں گیا، وہاں جلسہ ہو رہا تھا غیر مقلدوں کا، بڑا شور تھا۔ میں تو گیا تھا کسی تعزیت کے سلسلے میں، تو پھر یہی طریقہ میں نے رکھا، لڑکے میں نے 2-3 بلائے کالج کے، میں نے کہا بھی جاؤ اور شور نہیں کرنا، شرارت نہیں کرنی، بس صرف چٹ لے کر دینا ہے کہ بھینس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں۔
وہ کہیں گے جاموس، وہ کاغذ پر لکھ لینا کہ اب ہمیں جاموس کا لفظ قرآن میں یا بخاری میں دکھا دو کہ بھینس حلال ہے یا حرام۔ وہ کہیں گے تم شرارت کرنے آئے ہو، میں نے اچھی طرح سمجھا کے بھیج دیا کہ جاؤ اکٹھے لیکن آنا ایک ایک کر کے۔ وہ غیر تقریر ہو رہی تھی، فقہ ساری غلط ہے، ہر مسئلہ آج قرآن حدیث سے حل ہوگا، قرآن اور بخاری سے۔ اب عوام کو متاثر کرنے کے لیے ایسی باتیں عجیب ہوتی ہیں، کہتے تو ہدایہ لے کے آ، میں بخاری لے کے آتا ہوں، تو قدوری لے کے آ، میں ترمذی لے کے آتا ہوں۔ لوگ سمجھے جیسے یہ ٹھیکیدار ہیں حدیث کی کتابوں کی۔ بڑا جوش تھا، میں تعلیم الاسلام لے کے چلا گیا، نہ ہدایہ نہ قدوری۔ تعلیم الاسلام کہ اس میں نماز کی شرطیں 2 سطروں میں لکھی ہیں۔ آپ مجھے پوری سیاست نماز کی شرطیں نکال دے کہا، کیونکہ میں تو نماز پڑھ لی ہے نا، مجھے تو نماز کی شرطوں کی ضرورت ہے۔ اب بیچارہ آئے میں شاید دیکھے ادھر ادھر، میں نے کہا نماز کی شرطیں بتا دیں ہمیں۔ اس طرح عام فہم لکھی ہوں، بچہ بھی پڑھو، آج میں دکھا دوں گا، 2 سطروں میں پڑھ لو یہ شرطیں۔ ابھی کافر مسلمان کی ہو تو میں اسے دوں گا بھی یہ 2 شرطیں پوری کر لو، 2 سطروں میں کپڑے دھو لو، غسل کر لو، پھر نماز پڑھ لی۔ اب جناب دوسری طرف ہو گیا، امام ابو حنیفہ کو 3 حدیثیں ملی تھی، امام بخاری کو 6 لاکھ ملی۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہت اجر دیں گے جو 6 لاکھ حدیثیں اکٹھی کی، لیکن ہم تو اس کے پاس جائیں گے جو 3 حدیثوں سے پوری نماز سکھا گیا ہمیں، اور تو نماز پڑھنی ہے نا، ہم نے تو نماز پڑھنی ہے۔ وہ جو 6 لاکھ والا ہے وہ 1 رکعت کا طریقہ ہمیں سکھا کے نہیں گیا، وہ نماز کے فرائض ہمیں نہیں بتا سکتا، تو ہمیں تو حکم ہے نماز پڑھنے کا، ہم تو اس کے پاس جائیں گے جو نماز پڑھتا ہے، ہمیں سکھائے گا۔ میں نے کہا پوری سیاستہ سامنے رکھ کر کوئی سنت کی تعریف نہیں کر سکتے، سنت کہتے کسے، یہ ہے کہ یہ بتا سکے کہ 1 رکعت نماز میں کل سنتیں ہیں کتنی، یہ نہیں بتا سکتے۔ تو ہمیں تو پوری نماز پڑھنی ہے نا۔ اب وہ لڑکے چلے گئے تو چٹ دی کہ جی بھینس کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے سپیکر والے سے کہا ذرا سپیکر بند کر دو، بند کر دیا کہ بھی بھینس کو جاموس کہتے ہیں، جاموس۔ کہ سپیکر کھول کر کے نہیں بتاتے کہ تم شرارت کے لیے کہ شرارت کے لیے نہیں، ضرورت ہے ہمیں کہ بھینس کا پتہ چلے حلال ہے یا حرام۔ پہلے ہم یہ ضرور کر رہے تھے، پوری بہشتی زیور میں لکھا تھا بھینس حلال ہے، وہ فقہ کی کتاب میں۔ آج بار بار کہ فقہ غلط، فقہ غلط، فقہ غلط۔ آج 100 میں سے 98% لوگ نماز نہیں پڑھتے، لیکن بحث کی ضرورت 100% لوگوں کو، ہر آدمی کو ہے۔ اس لیے بڑا اہم مسئلہ ہے، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ بھینس حلال ہے یا حرام۔ تو آپ ہمیں قرآن پاک سے کوئی آیت پڑھیں کہ جاموس حلال ہے یا حرام، یا نبی پاک کی حدیث سنیں۔ سپیکر تو بند تھا، سچی بات یہ ہے کہ جاموس کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ کہیں سیاستہ میں۔ ہم اس کو حلال کہتے ہیں لیکن قیاس سے حلال کہتے ہیں، قیاس سے۔ اب دیکھو نا، سوال کرنے سے ان کو پتا چلنا کہ یہ، اب وہ لڑکے کاج کے تھے، میں نے سمجھا کے بھیجے تھے، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب سچی بات چھپانی چاہیے، بتانی چاہیے کہ بتانی چاہیے، آپ سپیکر کھولیں۔ پہلے یہ کہیں کہ بھئی اشتہار میں غلطی سے اہل حدیث کا لفظ لکھا گیا تھا، 11 دفعہ کہ ہم اہل قیاس ہیں، ہم اہل قیاس ہیں، ہم اہل قیاس ہیں، ہم اہل قیاس ہیں، اور پھر کہیں کہ بھی ہم قیاس سے بھینس کو حلال کرتے ہیں۔ نہیں میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اچھا قیاس کس پر آپ کرتے ہیں، کہ گائے پر؟ کہ قیاس میں کوئی علت ہوتی، علت کیا ہے کہ اس کے بھی 4 ٹانگیں، اس کی بھی 4 ٹانگیں، اس کی بھی 2 آنکھیں، اس کی بھی، کہ مریض اگر قیاس اتنا ہی سستا تو پھر تو آج کتیا بھی حلال ہو جائے گی، اور میری بیوی نکاح سے میرے لیے حلال ہوگی، آپ کی بیوی قیاس سے میرے لیے حلال ہو جائے گی یا نہیں؟ تو ایک آ گیا واپس، کہنے لگا جی وہ اس کو اتار دیا انہوں نے اسٹیج سے کہ تجھے آتا جاتا کچھ نہیں، ایک مسئلہ پوچھا وہ بھی تجھے نہیں آیا۔
اور تو نے قیاس مان لیا خام کا. خیر اب اتر گیا. مجھے اس نے آ کے بتایا, میں نے اسپیکر اپنی مسجد میں بیٹھا کھول لیا, میں نے کہا بھی دیکھو غلطی سے جلسے پر لکھا گیا تھا اہل حدیث کا جلسہ, یہ اہل قیاس ہے. اس لیے میں ہر سنی بھائی کی ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ کل ہر آدمی جا کے ان کو ملے, یا اہل قیاس السلام علیکم, یا اہل قیاس السلام علیکم. وہ بڑے پریشان کی تو مصیبت پورے علاقے میں اہل قیاس ہو جائے. اب دوسرے مولوی صاحب کھڑے ہوئے, دیکھا کوئی قیاس نہیں, حدیث ہے, حدیث ہے. اللہ کے نبی پاک نے فرمایا جو جانور ڈاڑھ سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے, اور جو پنجے سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے. بھینس نہ ڈاڑھ سے شکار کرتی ہے نہ پنجے سے, اس لیے حلال ہے. مسلک اہل حدیث زندہ باد. میں نے حدیث پاک سنی, میں نے کہا حدیث پاک سننے کا بہت بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہ فرمائے کہ جو آپ نے گدھا رکھا ہوا ہے یہ ڈاڑھ سے شکار کرتا ہے یا پنجے سے, اور یہ حلال ہے یا حرام اس حدیث کے مطابق. کہتا ہے ہاں بخاری میں لکھا ہے کہ جنگلی گدھا حلال ہے, جنگلی گدھا. میں نے کہا اللہ کے بندو اس کو سمجھاؤ. میں کہتا ہوں بھینس حلال کرو, یہ گدھے حلال کر رہا ہے. کہتا ہے تو بڑا دھوکے باز ہے, میں جنگلی گدھا حلال کر رہا ہوں, گھر والا نہیں حلال کر رہا. میں نے کہا گھر والے نے شکار کھیلنا شروع کر دیا ہے, آخر وجہ کیا؟ اتنے میں دوسرا ہنستا ہنستا آ گیا لڑکا جو بھیجا ہوا تھا جی, اس کو بھی انہوں نے اتار دیا ہے کہ پچھلے سال جلسہ کیا تھا تو کیا گیا تھا گھوڑا حلال ہے. اس سارے علاقے میں لوگوں نے ہمارا نام ڈال رکھا گھوڑا گروپ والے, وہ آ گیا گھوڑا گروپ والے, وہ آ گیا گھوڑا گروپ والے. اس دفعہ تو نے گدھا حلال کر دیا, ہر سال جلسے میں کوئی نئی مصیبت ڈال کے جاتا تھا. اب پھر تیسرے مولوی صاحب کھڑے ہوئے کہ بھئی سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس مسئلے میں حدیث نہیں, قیاس ہے. اور قیاس یہ ہے, علت یہ ہے کہ جس جانور کے سم چرے ہوئے ہوں, کھور یا سم پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں, چرے ہوئے ہوں وہ حلال ہے. چونکہ بھینس کے کھور چرے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے یہ حلال ہے. میرے کہا بھائی اگر بات قیاس کی ہے تو پھر قیاس والوں کے لیے چھوڑ دو, جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھیک ہے. پھر ہم مجتہدین سے پوچھ لیں گے آپ نے جو علت بیان فرمائی اگر یہ صحیح ہے تو بھینسیں ساری ہماری مدرسے میں بھیج دو, اور خود خنزیرنیاں لے آؤ دودھ پینے کے لیے, کیونکہ اس کے بھی کھور چرے ہوئے ہوتے ہیں. اب جب میں نے یہ کہا تو بات جناب جلسہ ان کا ختم ہو گیا. تو تیسرا بھی آ گیا, کہتا ہے جلسہ ختم ہو گیا جی, اور وہ گاڑیاں دے رہے ہیں آپ کو. میں نے کہا گاڑیاں کیوں دے رہے ہیں؟ پھر میں نے اپنی مسئلے سے شروع کر دی کہ ایسے موقع پر فقہا کی قدر کا پتہ چلتا ہے کہ فقہا کتنا بڑا کام کر کے گئے. ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہمارا دین کامل, کا وہ کوئی فرقے کے نہ ہو, لیکن آپ کو کامل مسائل فقہ میں ملے. قرآن پاک میں گائے, اونٹ, گائے, بھیڑ, بکری کا ذکر آتا ہے, احادیث میں کچھ ہے, لیکن کلیہ قاعدہ جو ہے وہ فقہا نے نکالا کہ جو جانور جگالی کرتا ہے وہ حلال ہے, وہ جو جگالی نہیں کرتا وہ حرام ہے. اب دنیا میں دوسرے ملکوں میں کئی ایسے جانور ہیں ہم ان کے نام بھی نہیں جانتے. دنیا بھر کے جانوروں کا حکم اس قاعدے میں آ گیا, اس کو کہتے تفقع. اب کوئی آپ چیتا حلال ہے نہیں حرام ہے, جگالی نہیں کرتا. لومڑی حلال ہے حرام ہے جی, بھینس حلال ہے جگالی کرتی. تو اس کو کہتے ہیں فقہ کہ کتاب و سنت سے پہلے ایک قاعدہ نکال دیں. اس قاعدے میں جیسے حساب کا قاعدہ 981 ہے, قیامت تک جتنے سوال اس قاعدے سے متعلق ہے سارے اس قاعدے میں آ گئے. قیامت تک جتنے بھی 9 کے 9 سے ضرب دینے والے سوال ہوں گے وہ سارے اس قاعدے میں آ چکے ہیں نا. اسی طرح جس طرح حساب کے قاعدے میں قیامت تک پیش آنے والے سوالات آ چکے ہیں, محدث ایسا قاعدہ تلاش کرتا ہے قیامت تک جو مسائل پیش آئیں گے اس قاعدے سے متعلق وہ سارے اس قاعدے میں آ جاتے ہیں. تو اس لیے میرے کہا محدث کے پاس جاتے ہیں اور محدث ہمیں سمجھا دیتا ہے.
تو اس لیے ہم انہیں یہ نہیں کہتے قرآن چھوڑ دو، کہتے ہیں حدیث چھوڑ دو کہتے، وہ ہمیں کہتے ہیں اجماع چھوڑ دو۔ اب سوال کرنے کا حق ہمارا ہے کہ جو مسائل ہم اجماع سے لیتے تھے وہ ہمیں قرآن حدیث سے دکھا دو بھی ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں۔ سوال کرنے کا حق ہمارا ہے کہ جو مسائل ہم مجھ سے لیتے تھے قیاس سے وہ ہمیں قرآن حدیث میں دکھا دیں، مجھ سے ان کو چھوڑ دیں۔ اس لیے انہیں تو ہم پر سوال کرنے کا سرے سے کوئی حق ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم ان سے کوئی چیز چھڑوا نہیں رہے کہ ان کو کوئی ضرورت پڑے جو اس سے پوری کرتے تھے قرآن سے، اب ہم چھڑوا رہے ہیں کہ چھوڑ دو، سننے سے پوری ہم چھڑوا رہے ہیں، وہ ہم سے چھڑواتے ہیں۔ اس لیے میں رحیم یار کا گیا تو 6 مولوی صاحبان آ گئے، کتابوں کی گھڑیاں باندھی، مناظرہ ہوگا جی تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ جب میں نے کہا ہو جائے گا، تیرے ساتھ نہیں ہوگا، کیوں کہ تو پرائمری اسکول کا ماسٹر ہے۔ میں نے کہا کسی حدیث میں آ گیا کہ ماسٹر سے مناظرہ جائز نہیں، تو مجھے دکھا دو، پھر میں مولوی صاحب کی مدد کروں گا کہ مولانا آپ مناظرہ کر لیں، مجھے تو حدیث پاک نے منع کر دیا۔ مناظرہ کس بات پر کرنا ہے؟ تقلید پر۔ تقلید پر تقلید عربی کا لفظ ہے، یہ بیچارے سارے پنجابی بیٹھے، تو اس کا مطلب سمجھاؤ کیا ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ بری چیز ہے باقی اچھی چیز ہے۔ تقلید کہتے ہیں دین کا کوئی مسئلہ امتی سے پوچھا جائے اور وہ امتی صرف مسئلہ بتا دے، ساتھ قرآن کی آیت کوئی نہ پڑھے دلیل میں، یا اللہ کے نبی پاک کی حدیث بطور دلیل نہ پڑھے، بغیر دلیل پوچھے اس مسئلے پر عمل کر لینا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی تھے یا امتی تھے؟ امتی تھے۔ انہوں نے جب ایک اذان زائد کی اعلان کیا کہ بھی ایک اذان پہلے بھی کہا کرو جمعے کی تھی، بخاری میں ہے کہ یہ ہے، میں نے کہا کون سی آیت سنائی تھی لوگوں کو کہ اس آیت میں اس اذان کا حکم ہے؟ کون سی حدیث سنائی تھی کہ کوئی نہیں سنائی تھی؟ میں نے کہا سب صحابہ نے مان لیا کہ مان لیا۔ میں نے کہا یہ حضرت عثمان کی تقلید شخصی ہوئی یا نہ ہوئی؟ اب آپ کے ہاں تو تقلید شرک ہے نا، تو حضرت عثمان یہ سارے صحابہ مشرک بنے یا نہ بنے؟ مشرک تو میں نہیں کہتا، غلطی کی سب نے۔ تو ان میں سے ان کے 2 آدمی کھڑے ہو گئے، ایک کا نام اصغر تھا، ایک کا نام انور تھا۔ اس نے مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب خدا کے لیے پہلے تم روز ہمیں کہتے ہو کہ امام غلطی کرتے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں، اب صحابہ کرام گالیاں دلوانی ہم سے، اب کہتے سارے صحابہ نے غلطی کی، کوئی چیز ہمارے پلے بھی رہنے دے نا، ہمارے ساتھ بھی کوئی ہو۔ امام تو چھوڑ دیا آپ کے کہنے سے، اب صحابہ بھی سارے چھوڑ دے غلطی کرتے ہو۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اصغر صاحب آپ نماز پڑھے زور کی؟ جی ہاں۔ آپ نے رکوع میں جو تسبیح پڑھی تھی وہ آہستہ پڑھی تھی اونچی آواز سے؟ جی آہستہ آواز سے۔ نکل رہا حدیث سنائے یا قرآن کی آیت کہ کہاں سے آپ نے لیا تھا کہ آہستہ پڑھنی چاہیے رکوع کی تسبیح؟ جی مجھے تو پتہ نہیں۔ میں نے کہا پھر کس کی تقلید میں تو نے پڑھی؟ مولوی صاحب نے بتایا تھا۔ مولوی صاحب یہ ایک آپ کا مقلد بیٹھا ہے، یہ مشرک ہے اور آپ مشرک گر ہیں اس کو مشرک بنانے والے، کیونکہ آپ نے مسئلہ بتایا، کوئی آیت حدیث بتائی نہیں، تو آپ تو بڑے مشرک گر ہیں نا۔ تو میں نے اس سے کہا میں نے اصغر صاحب یہ ایک لفظ بڑا بولا کرتے ہیں اندھی تقلید، اندھی تقلید کہ ہاں جی۔ میں نے کہا وہ آپ کے ہاں ہے، کیونکہ جیسے تو اندھا ہے نا اس طرح یہ مولوی اندھا ہے، اس کو پتہ نہیں دلیل کا۔ اندھی تقلید ہے کہ اندھا اندھا کے پیچھے لگ جائے، اس کو اندھی تقلید کہتے ہیں۔ ہم جس امام کی کرتے ہیں وہ ماشاءاللہ اندھا نہیں، وہ آنکھوں والا ہے، عارف بصیر ہے۔ اس لیے دیکھو میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ تو اندھا مقلد ہے، تو بھی اندھا ہے، یہ بھی اندھا ہے، نہیں اس کو حدیث حاضر تو دیا وہ کہ مولوی صاحب حدیث سناؤ، تحقیق کریں گے، تحقیق کریں گے۔ میں نے کہا آج تک تحقیق نہیں کی نا، آج تک تو تم یہ نماز جو پڑھے شرک ہو رہا ہے نا، تقلید شرک آپ کی۔ تو میں نے کہا یہ بھی کہو
کہ ہم کل سے پچھلی ساری نمازیں بھی قضا کریں تحقیق جب ہو جائے گی تو، کہ بوڑھے آدمی اتنا بوجھ نہ ڈالو کہتا ہے میں نے کہا جب تحقیق کرنی ہے تو نماز کے جو روز مسئلے پیش آتے ہیں یہاں یہ بھی سمجھو، ہم ان سے جب بھی مسئلہ پوچھتے ہیں، حدیث پوچھتے ہیں، وہ مسئلہ جس پر ان کا عمل ہے وہ پوچھتے ہیں۔ ہم صاف کہہ دیتے ہیں اگر آپ کا عمل نہیں ہے نا، آپ کہہ دیں ہمارا عمل نہیں، ہم حدیث نہیں پوچھیں گے۔ یہ جو ہم سے پوچھتے ہیں یہ وہ مسئلے پوچھتے ہیں جن پر ہمارا عمل نہیں ہوتا۔ فقہ میں ہر مسئلہ یاد رکھو عمل کے لیے نہیں ہوتا، بعض مسئلے صرف بات سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا وضو سے پہلے سنت ہے۔ اب انہوں نے یہ بھی سمجھانا ہے کہ اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وضو ہو جائے گا یا نہیں۔ پھر وہ کچھ فرضی مسئلے لکھتے ہیں کہ اگر نہر میں غوطہ لگا لیا، بسم اللہ نہیں پڑھی، نیت نہیں کی تو وضو ہو جائے گا، یعنی ہوگا تو خلاف سنت لیکن وضو ہو جائے گا، سنت ادا نہیں ہوئی۔ اب یہ مسائل جو لکھیں گے وہ صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ سنت کے رہ جانے سے وضو ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی۔ تو جس طرح ہر مسلمان پورا کامل نہیں ہوتا، کوئی گناہ گار بھی تو ہوتا ہے نا، وضو بھی پورا کامل ہوا ہے، فرض سنتیں ساری ادا ہو، نفل بھی، لیکن اگر نفل رہ جائے تو وضو ہو جائے گا، اس نفل کا ثواب نہیں ملا۔ سنت رہ جائے وضو ہو جائے گا، سنت کا ثواب۔ اب جس طرح قرآن میں آیا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اب قرآن نے بھی ایک فرضی مسئلہ بیان کیا تاکہ بات توحید کی سمجھائی جا سکے۔ اگر خدا کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی بندگی کرتا، حالانکہ خدا کا بیٹا ہونا محالات میں سے۔ تو کچھ مسائل فرضی ہوتے ہیں، صرف مسئلہ سمجھو عملی ہوتے ہی نہیں سرے سے۔ وہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی کہاں لکھا ہے بسم اللہ نہ پڑھو تو وضو ہو جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ تو قاعدوں سے پتہ چلا بسم اللہ سنت ہے، فرض ہے۔ ہم ان سے وہ مسئلے پوچھتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں جس پر ان کا عمل ہے۔ انہیں بھی چاہیے کہ ہمیں جب مسئلہ پوچھے تو پوچھ لیں کہ تمہارا عمل ہے یا نہیں، اور یہ بھی پوچھے کہ یہ مسئلہ تم نے کہاں سے لیا، پہلے ہم سے پوچھ لیں۔ اگر ہم کہیں قرآن سے لیا پھر ہم سے قرآن کی آیت پوچھیں، اگر ہم کہیں یہ مسئلہ ہم نے سنت سے لیا پھر ہم سے سنت پوچھیں، اگر ہم کہیں یہ مسئلہ ہم نے اجماع سے لیا ہے پھر ہم سے اجماع پوچھیں، اگر ہم کہیں ہم نے یہ مسئلہ وہی تھے کہ قیاس سے لیا پھر ہم سے قیاس پوچھیں۔ جو ہمارا دعویٰ اس کے مطابق نہیں پوچھے نا۔ ان کا چونکہ دعویٰ ہے صرف قرآن حدیث، ہم مسئلہ وہی پوچھیں گے جن پر ان کا عمل ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ امام اونچی آواز سے اللہ اور کہتا ہے مقتدی آہستہ، یہ ہمیں حدیث میں قرآن حدیث میں دکھا دیں۔ میں نے پوچھا مولوی صاحب آپ درود شریف پڑھتے ہیں آخری اتحیات میں؟ کہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا آہستہ یا اونچی؟ کہتے ہیں پڑھتے آہستہ ہے، حدیث ہمیں آہستہ کی آتی ہے نہ اونچی کی آتی ہے، وہ نہ پوچھے۔ میں نے کہا آپ کا امام السلام علیکم اونچی کہتا ہے، مقتدی آہستہ کہتا ہے، یہ فرق کسی حدیث میں ہے؟ تحقیق کریں گے۔ کہتے 6 مسئلے میں نے دے دی۔ وہ ساتھ میں نے بار بار کہا کہ ان میں سے جس مسئلے پر آپ کا عمل نہیں وہ کہہ دیں، ہم کاٹ دیتے ہیں، کیونکہ جو میں عمل کرتا ہوں میں نے اسی کا حساب دینا اللہ کو جا کر، جو عمل آپ کرتے آپ نے اسی کا حساب دینا۔ تو آج ہمارے سامنے دے لو پہلے، اب وہ چلے گا تحقیق کرتے۔ صبح میں نے 10 بجے انہوں نے آنا تھا، میں نے 9 بجے فون کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو جی 4 کاریں حدیثیں لینے گئی ہوئی ہیں، 4 کاریں پوری رات کراچی جامع ابوبکر میں کوئی مولوی نہیں سویا، حدیثیں تلاش ہو رہی ہے، پیر جھڈے میں کوئی نہیں سویا، حدیثیں تلاش ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ کاروں پر آ جائے گی یا ہیلی کاپٹر بھیجنا پڑے گا حدیث کے لیے؟ کہتے آپ تو بالکل ہمارے پیچھے اب ہاتھ دھو کے پڑ گئے۔ میں کہا نہیں، مجھ سے نرم آدمی آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ میں نے 6 حدیثیں پوچھی ہے نا، 6 آپ مجھ سے قسطیں کر لیں، 1 حدیث فی مہینہ، 1 آج سنانے میں چلا جاؤں، اگلے مہینے آ کر 1 حدیث پر سن دوں گا۔ اتنی آسان قسطیں میں نے کہا آپ کو کوئی آدمی نہیں ملے گا۔ نہیں آئے، انتظار کر کر کے ہم 4 بجے ان کے ہاں چلے، 20-25 مولوی بیٹھے تھے، شور مچا دیا، حدیث نہ پوچھنا،
حدیث نہ پوچھنا، حدیث نہ پوچھنا۔ میں نے کہا آپ کیا مانتے ہیں وہ پوچھ لیں گے، اگر آپ وید مانتے وہ پوچھ لیتے، جو مانتے ہیں آپ وہ پوچھ لیں گے۔ کل تو نے ہمیں بڑا ذلیل کیا، ہم نے بالکل فقہ نہیں ماننی۔ میں خود آ گیا چھوڑنے کے لیے فقہ، میں تو چل کے آ گیا تمہارے پاس کہ میں نے فقہ چھوڑ دینی ہے، لیکن چھڑوانی آپ نے ہے، کیونکہ جو مسئلے میں فقہ سے لیتا ہوں مجھے قرآن حدیث میں صاف نہیں ملتے، میری وہ ضرورت آپ قرآن حدیث سے پوری کر دیں، میں فقہ چھوڑ دوں گا۔ مجھ سے اسٹامپ پر لکھوانے میں فقہ چھوڑنے آیا ہوں۔ جی کون سے ہاں وہ تو یہی ہے، تو 400 سوال چھپے ہوئے کہ جو بھی آپ نے پوچھے وہ آپ کو آخری قاعدہ بتاتا ہوں آخر میں۔ تو ہاں جی فقہ چھوڑ دیں گے، میں نے کہا میں نے خود چھوڑ دیں گے۔ اب میں تو نرم اور وہ کھڑے ہوئے، ہم فقہ نہیں مانتے، بالکل نہ مانو، مجھ سے بھی چھڑوا لو۔ آج ایک دو پھر کھڑا ہو گیا، ہم فقہ نہیں مانتے، بالکل نہ مانو، میں خود چھوڑ دینی ہے، لیکن چھڑوا لو مجھ سے۔ اگر آپ نے نہ چھڑوائی میں اللہ کو کیا ان کو کہہ دوں گا یا اللہ میں بنتے کرتا تھا فقہ چھڑوا لے، چھڑواتے نہیں، کیا کروں؟ یہ فقہ لیے پھرتے ہیں۔ فقہ میں لکھا ہے امام اس کو بناؤ جس کی بیوی خوبصورت ہو، یہ فقہ ہے۔ میں نے کہا میں نے تو خود چھوڑ دے رہی ہے، بس یہ فقہ ہے، ہم ایسی فقہ نہیں مانتے۔ میں تو خود چھوڑنے آ گئی، چھڑا لو مجھ سے۔ اب میں دھرم اور وہ گرم اور 4-5 کھڑے ہو گئے، اب نہیں مانتے یہ فقہ۔ میں نے کہا صرف زبان سے یا دل سے بھی نہیں مانتے؟ نہ زبان سے نہ دل سے۔ تو میں جس کی بیوی خوبصورت ہے میرے پاس بھیج دو، کیونکہ میری فقہ کا مسئلہ ہے نا۔ تم اپنے مولوی کو وہ بیوی لا کے دیا پورے علاقے میں بدصورت ہو، تاکہ پیچھے جا رہی ہو تو سرٹیفکیٹ ہو کہ فقہ کا بن کر جا رہا ہے کوئی۔ اب وہ چاروں بیٹھ گئے، میں نے کہا بس وہ بیوی کے لیے سارا جوش ختم ہو گیا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے کوئی حدیث دکھا دیں کہ وہ بیوی بدصورت ہونی چاہیے امام کی۔ وہ جو انور تھا نا، وہ کہنے لگا وہ 10 سال سعودیہ میں رہ گیا تھا، خود عربی نہیں پڑھا تھا، لیکن اب عربی کی شد مدت سے تھی۔ میں نے کہا آپ کی کتاب میں مسئلہ کیا جی؟ روز ہمیں یہ بتاتے ہیں۔ میں نے وہیں سے شامی اٹھائی دے دی، اس میں یہ پڑھ لو کیا لکھا۔ پڑھ کے کہنے لگا اپنے مولیوں کو کہ آپ لوگ تو بڑے جھوٹے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ مسئلہ تو صحیح لکھا ہے، مسئلہ انہوں نے یہی لکھا ہے کہ بھئی اگر امام جتنا نیک زیادہ ہوگا اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ اگر امام کی اپنی بیوی خوبصورت ہوگی تو عالمی اسباب میں ظاہر ہے کہ اس کی نظر کسی اور کی طرف، اور یہ نیک بیوی اس کی مددگار ہوگی نیکی میں۔ تو یہ بات تو صحیح ہے بالکل، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر اس نے خود ہی کہا کہ تم یہ جھوٹ بولتے ہو کہ لکھا ہے کہ امام چننا ہو تو امام اپنی بیویاں ساتھ لے کر آئے تاکہ مقتدی ان کو دیکھے اور پھر امام چنے۔ تو یہ تو یہاں تو لکھا ہے کہ جیسے بچی کا رشتہ عورتیں ہی دیکھ لیا کرتی ہیں، عورتوں کو پتا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کی بیوی کیسی ہے، اس کے تعلقات آپس میں، تو تم تو جھوٹ بولتے۔ تو اب دیکھیے فقہ سوال آپ نے کیسے کرنے ہیں، مولوی صاحب پوچھ رہے ہیں بڑے جوش میں، لیکن کرنے انہوں نے نہیں ہے بالکل۔ یاد رکھیں ان سے نماز سیکھنی ہے، سب سے اہم فرض یہی ہے نا، اور 3 باتیں ہر جگہ پوچھنی ہے۔ ہم تو بالکل لکھ کر دیتے ہیں، اسٹامپ پر لکھوانے ہم سے کہ خود ساختہ اہل حدیثوں کی خود ساختہ جعلی نماز نہ کہیں قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے۔ خود ساختہ اہل حدیثوں کی خود ساختہ جعلی نماز نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے۔ اب لفظ یاد کر دیں، نماز کے مکمل احکام، فرض کتنے ہیں، واجب کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، ہر حکم کی تعریف، احکام، ہر حکم کی تعریف، ہر احکام کی تعداد کہ فرض ہے کتنے کالے، یہ بھی حدیثوں میں ملتے نا۔ پھر ان کی ترتیب کہ پہلے کون سی سنت ادا کر رہی ہے، بعد میں کون سی سنت ہے۔ تو 4 لفظ میں نے آپ کو بتایا، احکام،
ہر حکم کی تعریف، تعداد، ان میں ترتیب اور ہر ایک کی بھول کا حکم کہ فرض بول جائے تو کیا کرنا ہے، سنت بول جائے تو کیا کرنا ہے، واجب بول جائے تو کیا کرنا ہے. بس یہ ہے. آپ پکے بڑے بڑے مناظرے الحمدللہ. مثلا تکبیر تحریمہ مثال کے طور پر رکھ لیں کہ جی تکبیر تحریمہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں فرض ہے. تو ہمیں دکھا دے قرآن حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ فرض ہے. چنانچہ ایک تبلیغی جماعت کا ساتھی بتا رہا تھا، اس نے میری کو کیسے سنی تھی، جب مجھے تنگ کرنے لگے میں بیٹھ کے نماز سیکھ رہے تبلیغی جماعت والا. میں نے کہا جی تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ فرض ہے. فرض کہاں سے ثابت ہے؟ 4 مولوی بیٹھے تھے. قرآن سے. فرض اللہ کا ہوتا ہے، قرآن سے. میں نے کہا یہ ترجمہ والا قرآن لے، آیت دکھا دیجیے لکھا تکبیر تحریمہ فرض ہے، پھر مسئلہ مجھے سمجھ آ جائے گا. اب وہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائے. میں نے کہا مولوی صاحب قرآن کو ہاتھ لگا سے آدمی کافر تھوڑی ہو جاتا، پھر لگا لیں ہاتھ، کوئی ویسی بات نہیں ہے. کسی کو یہ کہنا تیری نماز ہوتی آسان ہے، لیکن ثابت کرنا نماز بڑا مشکل ہے. دوسرا مولوی سے لڑ پڑا، تو نے کیوں فرض کہا ہے؟ اس نے کہا تو کیا کہتا ہے؟ سنت ہے یہ تکبیر تحریمہ ہے. سنت کہ سنت کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ حدیث سے. کہ یہ سیاستہ رکھی ترجمے والی ذرا نکالے، نیچے لکھو تکبیر تحریمہ سنت. تیسرا اسے لڑ پڑا، تو نے سنت کیوں کہا ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ لڑو نا، مجھے نماز سکھا دو. یہ فرض واجب سنت فقہا کی خرافات ہے. ہم نہیں مانتے کوئی چیز فرض ہوتی ہے، سنت ہوتی ہے. چوتھے نے بھی تائید کر دی. یہ بے دین لوگ کہتے ہیں یہ چیز فرض ہے، واجب ہے، کوئی قرآن حدیث میں نہیں ہے. اس نے میری کیسٹیں سنی تھی، اس نے بخاری شریف نکالی ترجمے والی، نسائی شریف کہ 2 بے دین. تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بخاری لکھتا ہے کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، باب ایجاب التکبیر. ترجمہ لکھا تھا تکبیر تحریمہ کے فرض ہونے کا، اور ترجمہ بھی غیر مقلدوں کا تھا. تو ایک تو بے دین یہ ہے، آپ کہتے ہیں جو بے دین فرض کہتے ہیں، یہ نسائی ہے باب فرض تکبیر. تو ایک بے دین یہ ہے، آپ لکھ دیں یہ دونوں بے دین ہے، پھر میں اور بے دین بھی آپ کو دکھاتا ہوں کتنے ہیں. ساتھ اس نے پوچھا کہ ایک مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ بخاری اور نسائی نے جو حکم لکھا ہے فرض، یہ حدیث میں ہے تو دکھا دیں. حدیث میں ہے تو، اور اگر انہوں نے اپنی رائے سے لکھا ہے تو مجھے لکھ کر دے کہ بخاری اہل رائے تھا، اہل حدیث نہیں تھا. نسائی اہل رائے تھا، اہل حدیث. اب وہ بڑے پھنسے. مناظرہ ہوگا تو مناظرہ کسی اور مولوی سے کرنا، میں تو نماز سیکھ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے نماز میں مناظرے میں سکھائی تھی. کتنے صحابہ کو مناظرے میں نماز سکھائی تھی؟ مجھے کم کو اسی کھاتے میں رکھ لو، مجھے تو بغیر مناظرے سکھا. فاتحہ پر مناظرہ ہوگا تو مولوی صاحب فاتحہ کھا جائے. یہاں تو تکبیر تحریمہ پر ہی آپ کی نماز کا جھٹکا ہو رہا ہے. جھٹکا سمجھتے ہیں نا، وہ ہندو بغیر اللہ کر کے مارتے ہیں جانور. کہتے ہیں آپ کی تو تکبیر تحریمہ ہی ثابت نہیں ہو رہی، آپ تو نماز کا جھٹکا کرتے ہیں، جھٹکے والی نماز ہے آپ کی. کہ اچھا یہ لکھ لیتے ہم تحقیق کریں گے. بہت اچھا. تو پہلا سوال یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کیا حکم پوچھا نا. پھر اچھا فرض کی تعریف، یا آپ فرض کی تعریف بتائیں، یہ سنت کی بتائیں. یہ قیامت تک نہیں بتا سکتے جب تک فقہ اور اصول فقہ کو نہ مانے. 2-3 چودھری مجھے ملے کہ وہ کہتے ہیں نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے. میں کون کہتے ہیں؟ اہل حدیث. میں نے کہا اللہ کے بندو، ان کو سنت کی تعریف نہیں آتی، ان کو کیا پتا سنت کے مطابق نماز کون سی ہے؟ کہتے نہیں مولوی صاحب اتنی چیز آتی نہیں، کہ بلا لیں. مولوی صاحب آ گئے. مولوی صدیق ہے کا نام، ایک کا محمد علی تھا. میرے خیال ذرا سنت کی تعریف کریں. ہم لکھا نہیں کرتے، کیوں؟ گناہ ہے. اب وہ چودھری نے کہا ہاں بھائی لکھو، یہ تو مولوی صاحب نے کہا تمہیں سنت کی تعریف آتی نہیں تو لکھو. کہ سنت اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہو. لکھ دی. دستخط کر دو. دستخط ہم نہیں کرتے. کیوں؟ کسی حدیث میں منع ہے دستخط کرنے. اللہ کے نبی دستخط کرتے، دور لگاتے تھے.
دیکھیں چودھری صاحب یہ ان کو پتا ہے ہم نے غلط لکھا ہے، ہاں کرو بھی دستخط کر دیے۔ اب انہیں کیا پتا کہ ہم امیر کے سامنے بیٹھے، انہیں نام نہیں پتا کہ میں امیر ہوں۔ میرے خیال یہ تعریف آپ کہتے ہیں اہل حدیث کے دو اصول، فرمان خدا فرمان رسول۔ اگر تو یہ تعریف قرآن سے لی ہے تو قرآن کی آیت نیچے لکھ دو کہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ سنت کہنا اللہ کے نبی کے حکم کو، میرے نبی کے حکم کو۔ قرآن میں نہیں ہے، میرے خیال حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا کہ سنت کہنا میرے حکم کو جس کا میں حکم دوں، حدیث میں بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر یہ کہاں سے لیا آپ نے؟ اور پھر اونچی آمین کا حکم ہے کہیں؟ جب میں نے پوچھا اونچی آمین کا حکم ہے، پھاڑ دیا، وہ لکھا ہوا تعریف پھاڑ دی۔ چودھری صاحب یہ کیا ہوا؟ غلط لکھی گئی تھی۔ میں چودھری صاحب اب بات سمجھ میں آئی نا، ان کو تعریف نہیں آتی، میں لکھتا ہوں، پھر میں نے لکھو جو کام حضور پاک نے ہمیشہ کیا ہو خود وہ سنت ہے۔ میں نے کہا چوری کی ہے ابن حمام سے، لیکن پھر بھی پورے نہیں ہوئی۔ میں نے کہا یہ قرآن سے لیا ہے تو قرآن کی آیت کا حوالہ لکھو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس طرح کرنی ہے ان سے۔ حدیث سے لیا ہے تو حدیث کا حوالہ لکھو۔ قرآن حدیث میں کوئی نہیں، قرآن حدیث میں کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر چودھری صاحب، میں نے کہا آپ کے ہاں یہاں اذان اقامت ہوتی ہے اذان نماز سے پہلے؟ کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ سنت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے نبی نے خود ہمیشہ کیا، اللہ کے پیغمبر نے ایک دفعہ بھی زندگی میں خود اذان نہیں کہی، خود اقامت نہیں کہی۔ ان سے لکھوا لو کہ آج کے بعد وہ اذان اقامت نہیں کہیں گے۔ وہ پھاڑ دیا، لکھا وہ پھاڑ دیا۔ پھر میں نے کہا دیکھو یہ حدیث نہیں بنا سکے، میں بتاتا ہوں کہ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ کے نبی کا حکم سنت ہو۔ میرے کہا بخاری شریف میں ان کو حدیث یاد ہے، حضرت نے فرمایا کہ مغرب سے قبل 2 رکعت پڑھو، پھر فرمایا لمن شاء اگر کراہیت نیت تک الناس سنت۔ اللہ کے نبی حکم فرما رہے ہیں لیکن اس کو سنت بنانے کو مکروہ فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی صاحب حدیث ہے یا نہیں؟ تو ہم نے جو تعریف کی سنت کی نبی کے حکم کے حدیث کے خلاف ہے۔ پھر میں نے کہا تم نے جو کہا عمل، ابو داؤد میں کہ حضرت جوتے پہن کر جماعت کرا رہے تھے، آپ نے جوتے اتاری، صحابہ نے اتار دیے، تم نے کیوں اتارے؟ حضرت صحابہ سے پوچھا، وہ تو جبریل نے بتایا تھا کہ جوتا نہ پا کے میں نے اتار دیا تھا، جی ہم نے آپ کو دیکھ کر اتار دیے۔ میں نے کہا حضرت منع کیا، کیوں کیا تم نے یہ کام؟ سنت کی تعریف کرو، صحیح تو بھی آتی ہے۔ اٹھ کے چلے گا کہ ہمیں نہیں آتی۔ اس کے چودھری صاحب اب پتہ چلا مجھے ان لوگوں پر حیرانی، لوگ آپ پر حیرانی ہے کہ جو سنت کی تعریف نہیں جانتے ان کی نماز سنت کے مطابق، اور جو ایک ایک سنت آپ کو بتا سکتی ہے ان کی نماز سنت کے خلاف۔ اس بات کرو نا کہ ہاں یہ بھی ہم دیکھ تحقیق کریں گے، پوچھے نا فرض کی تعریف بتاؤ سنت کی، کہ اچھا جی میں آپ کو پتا دکاندار ہوں، میں فرض جماعت سے مقدی بن کر پڑھتا ہوں اور سنتے نفل اکیلا پڑھتا ہوں، تو مقدی اور اکیلا آدمی تکبیر تحریمہ اس کے لیے آہستہ کہنا سنت ہے، اونچی آواز سے آہستہ کہنا سنت ہے؟ ہاں جی یہ دکھا دیں کسی حدیث میں کہ مقدی کے لیے تکبیر تحریمہ آہستہ کہنا سنت ہے، یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اکیلے کے لیے آہستہ کہنا سنت ہے، یہ دکھا دیں جی۔ ہاں یہ بھی حدیث میں نہیں ہے، تحقیق کریں گے، تحقیق کریں گے۔ تیسرا مسئلہ بھول کا ہے کہ اگر میں بھول کر اللہ اکبر جائے سبحان اللہ منہ سے نکل جائے نماز شروع ہو جائے گی یا نہیں؟ آخر میں انسان بھول جاتا ہوں، یہ سکے ہو جائے گی، دکھا دو قرآن حدیث میں۔ کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے یہ نہیں ہوگی، آپ یہ دکھا دیں قرآن حدیث میں نہیں ہوگی، مناظرہ ہوگا۔ اللہ کے بتو نماز سیکھنی ہے، مناظرہ تو میں نے کہا نہیں مولوی سے کرنا کسی سے جا کر۔ آخر وہ چاروں گالیاں توڑ کے چلے گئے، کہنے لگے یہ ساری شرارتیں تجھے ابھی نے سکھائی ہے، کہ تم خود تکبیر تحریمہ نہیں کہتے، وہ تو عمل وہ پوچھتا ہے جو تم کرتے ہو، تم اس کی حدیث لیا۔ تو اب یہ ساری نماز سیکھنی ہے ان سے، جس دن وہ نماز سکھا دے آپ بالکل غیر مقلد ہو جائیں، کھلی چھٹی۔ لیکن آپ یقین جانیں
یہی شمشاد جس کے سوالات سنا پاتے ہیں، یہی سوالات اس پر میرے قرض ہیں. 3 مناظروں میں سامنے آیا اور آج تک ان سوالات کا جواب نہیں دے سکا. اس لیے پھر انہوں نے طریقہ رکھا ہوا کہ جہاں میری تقریر ہو رہی ہو نا، پہلے خود سوال مارنے شروع کرتے تاکہ اپنے جواب میں لگ جائے، ہم سے سوال نہ پوچھے. یہاں بھی دیکھو پہلے نمبر فقہ کا ہے حدیث کا؟ کیوں جی؟ ان سے پوچھے نا، حدیث کا نا، حدیث کا ہے نا، تو پہلے حدیث سے جواب وہ دیں گے، جو نہ دے سکے پھر ہم دیں گے. بات سیدھی ہے. یا وہ لکھ دیں. اب سوال دونوں ہو گئے نا، کون پہلے جواب دے، اس کا میں آپ کو طریقہ سکھا رہا ہوں نا کہ پہلے جواب کون دے گا. اگر تو وہ لکھ دے کہ فقہ حدیث سے پہلے ہے تو پھر ہمارے ذمہ جواب ہوگا. اور اگر ساری دنیا مانتی ہے قرآن حدیث فقہ سے پہلے ہے تو پھر پہلے جواب وہ دے دے. جب وہ جواب نہ دے سکے لکھ کر دے دے کہ ہمیں جواب قرآن حدیث میں نہیں ملا، پھر ہم فقہ سے جواب دیں. تو اس لیے یہ جو جوابات سوالات تقسیم کرتے ہیں، پہلے یہ کہا کرتے تھے یہ ایسا طریقہ ہے. واقعی بحث والا آپ کو مثال تھی، یہ سانلہ ظہیر کا بہت بڑا آدمی تھا. فیصلہ آباد دھوبی گھاٹ میں تقریر تھی، ہم نے سوال لے کر بھیجا. محمد رمضان کاتب مولوی صاحب ہیں، وہ لے کر گئے تھے کہ وطروں میں جو آپ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے قنوت پڑھتے ہیں پھر منہ پر پھیر کر رکوع جاتی ہے، اس کی حدیث سنا. اس نے کہا حدیث ہے. کہاں؟ مشکات کتاب البیوع میں. مشکات کتاب البیوع میں کہ بخاری میں، کہ بخاری کا تو پتہ نہیں. اب وہاں ان کو بڑا آدمی تھا، ان کے شیخ الحدیث بھی بیٹھے اسٹیج پر، شیخ الحدیث. رمضان نے کہا کہ مولوی صاحب آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ جائیں سانلہ ظہیر کے، جس نے دین کو ایسا تجارت بنایا ہے کہ سوائے کتاب البیوع کے اس کو کوئی باب دین کا یاد ہی نہیں ہے. وہ بڑے شرمندے ہوئے. ہاں علامہ صاحب مذہبی آدمی نہیں، سیاسی آدمی ہے کہ مولوی صاحب یہ تو عیسائی پادریوں کو بھی پتا ہے کہ نماز کا مسئلہ ویو میں نہیں ہوتا اور نماز کے باب میں ہوتا ہے، آپ کا یہ علامہ نہیں جانتا. علامہ نے تقریر بند کر دی، غصے ہو کے چلا گیا. تو دیکھو نا، ایک سوال ایسا ہے، اگلے دن یہ چلے گئے شاہ الحدیث کے پاس کہ حضرت وہ تو نہیں بتا کے آپ بتائیں. ہاں حدیث تو ہے سننے کو رہا بیکی میں، چابی نہیں ہے. اس نے 100 روپے کا نوٹ دیا کہ تالا اور لے لیں، توڑ لیں. ہمیں تو مسئلہ چاہیے حدیث کے لیے، 100 روپے کوئی بات نہیں ہے. لگے کہ آپ جو پیچھے لگ گئے ہمارے، آپ کو یقین ہے حدیث نے؟ کس نے بتایا تھا سوال؟ یہ امین نے. کہ اس نے بتایا تھا پھر سوال مضبوط ہوگا، وہ کچی بات نہیں بتاتا. کہتا کام خراب ہی ہوگا، پھر ہمیں پتہ نہیں. پھر کوئی مناظر ہی کہتے حدیث سنائے گا، ہمیں نہیں آتی. خون کے ساتھ سورت فاتحہ کا طویل فقہ میں کوئی جائز لکھا ہے. آپ کو کیا تکلیف ہوئی بھائی؟ کس مسئلے پر آپ کو کیا تکلیف ہوئی؟ آپ کے یہاں فاتحہ قرآن نہیں، پہلی بات. آپ کے یہاں خون پاک ہے، پاک چیز سے قرآن لکھنا کہاں منع ہے؟ کس حدیث میں ہے کہ پاک چیز سے فاتحہ نہ لکھو؟ آپ کو کیا تکلیف ہے اس بارے؟ جی خون سے فاتحہ لکھنا جائز ہے، فقہ میں لکھا ہے. تو آپ کے ہاں تو مری بھی پاک ہے، مری سے لکھنا بھی جائز ہے. یا کوئی حدیث لکھو کہ پاک چیز سے قرآن لکھنا جائز نہیں، فلاں حدیث میں ہے. آپ کے ہاں تو گائے بھینس کا پیشاب بھی پاک، اس سے لکھ لو. آپ کو کیا تکلیف ہے اس مسئلے میں؟ تکلیف تو ان حنفیوں کو ہوگی جب سنیں گے بیچارے کہ ادھر تو ہمیں کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے غلاف میں قرآن ہو اس کو بھی ہاتھ نہ لگاؤ. یہی آپ کا عمل ہے نا. یہ کیا لکھ دیا؟ یہاں قرآن کا اتنا احترام ہے کہ قرآن غلاف میں بند ہے اور وضو نہیں ہے تو بھی اس کو ہاتھ نہ لگانا. یہ کیا لکھ دیا؟ پریشان تو یہ ہوں گے نا بیچارے. وہ کہتے ہیں کہ بے وضو قرآن پاک کے حرف پر ہاتھ نہ لگاؤ، بے وضو. اب یہ کیا لکھ دیا؟ تو پریشان تو ان کے لیے ہے نا. تو وہاں جو مسئلہ لکھا ہے وہ حالت اضطرار کا ہے. اب قرآن میں خنزیر کھانا جائز لکھا ہے یا ناجائز لکھا ہے؟
حالت اضطرار میں جائز ہے نا. تو وہاں جو مسئلہ لکھا ہے، میں ایک گاؤں میں تھا تو یہ بہت اللہ بخش جو نیا غیر مقلد ہوا ہے مرکز قاسم ملتان والا، تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ خون سے قرآن لکھنا جائز ہے. میرے پاس تو کتاب میں تقریر پر گیا ہوا تھا، میں نے کہا بھی اگر اسی طرح لکھا ہو تو میں لکھ دوں گا مسئلہ غلط ہے، میں لکھ دوں گا مسئلہ غلط نہیں، تو لکھ کے دے ساری فقہ عربی غلط ہے. یہ تو اصول نہیں ہے. اب میں کہوں کہ فرعون جھوٹا خدا تھا تو کوئی کہے سچے کو بھی چھوڑ دو، میں کہوں مرزا جھوٹا نبی تو کہے سچے کو بھی چھوڑ دو. سچ جھوٹ کا امتیاز تو ہوتا ہے نا. جو مسئلہ غلط ہوگا میں چھوڑ دوں گا، اس میں مجھ سے لکھوا لو، کوئی بات نہیں. اب وہ یہ سمجھا کہ یہ جو اس نے بات کی اس کو پتہ نہیں ہے، شامی کھول کے کھڑا ہو گیا. پڑھنے لگا میں نے بڑی سب سنو، جس طرح اوپر باب پڑھو باب التداوی بالمحرم، جیسے قرآن کی آیت کے انما حرم سے شروع ہوتی ہے، یہاں حرام کے لفظ سے مسئلہ شروع ہو رہا ہے. یہاں لکھا ہے کہ خمر سے قرآن لکھنا ایسا ہی حرام ہے جیسے خنزیر حرام ہے، ایسا ہی حرام ہے جیسے شراب حرام ہے، ایسا ہی حرام ہے جیسے مردار حرام ہے. حنفی کھڑی یہاں لکھا ہے، بالکل یہی لکھا. لاؤ میں نے یہ لفظ دکھاتا ہوں. اب کتاب بند کر دی کہ اس میں نہیں لکھا، قاضی خاں میں لکھا ہے، قاضی خاں میں لکھا ہے. قاضی خاں لکھا لاؤ. وہ مجھے لانا یاد نہیں رہا، اس کا شاگرد نکال کر یہ ہے قاضی خاں، اسے گالی دی بدماش، میں جان چھڑا رہا ہوں. اس کا جواب میرے تجلیات صفدر میں عظمت قرآن کے نام سے پوری تفصیل سے میں نے لکھا ہوا. دیکھو اس میں ان میں اور ہم میں مسئلے میں وہی فرق ہے جو سکھوں میں اور ہم مسلمانوں میں خنزیر کے بارے میں فرق ہے. ان کے یہاں خنزیر بلا اضطرار جائز نہ کھانا، ان کے ہاں تو بلا اضطرار لکھنا جائز ہے. ان کے ہاں پیشاب بھی پاک ہے، منی بھی پاک ہے اور خون بھی. تو جیسے سکھ بلا اضطرار خنزیر کھاتے ہیں نا، ہمارے ہاں تو وہ اضطرار کا مسئلہ ہے. اور اس کے جب شرطیں ہوں گی کہ جب تک دو ایسے حکیم جو دیندار ہیں وہ نہ کہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں اس کا علاج، تو وہاں یہ بھی آگے لکھا ہے شامی نے اور عالمگیری نے کہ یہاں گنجائش فتویٰ اسی پر ہے کہ یہ نہ کیا جائے. کیونکہ اب تو وقت ہو گیا نا مغرب کا. میں نے وہاں پوری تفصیل لکھی ہے کہ دفعہ زڑ کے 3 ہمارے ہاں درجے ہیں، یقینی، ظنی، وہمی. یقینی میں یہ ہے کہ ضرور وہ کام کرو، اگر مر رہا ہے بھوکا تو خنزیر کا گوشت 2 بوٹیاں کھا لے تاکہ جان بچ جائے. دوا کے طور پر ہے تو فتویٰ جواز پر ہے، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ بچے حرام سے. لیکن یہ تعویذ نام چونکہ وہمی کے درجے میں ہے، اس لیے یہاں فتویٰ یہی کہ اس سے بچنا چاہیے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ماں یا بیٹی کے ساتھ تو حد زنا نہیں ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ تو کہاں لکھا ہوا؟ پہلے ہماری بات لے کر بھیجو. تو یہ بات نہیں لکھی کہیں پہ. وہاں تو یہ ہے کہ کسی نے ماں بہن سے نکاح کر لیا اور نکاح کے بعد صحبت کی، تو آیا یہ زنا موجب حد ہے یا موجب تعزیر ہے؟ پہلا مسئلہ تو یہ لکھا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ماں کے ساتھ نکاح جائز ہے، اتنا کہنے سے آدمی مرتد ہے، واجب القتل ہے ہمارے یہاں. جبکہ ان کے ہاں وہ مرتد نہیں ہے، واجب القتل نہیں ہے. اس لیے ہمارے یہاں اس کی سزا قتل ہے. یہ کہتے نہیں اگر غیر مقلد لڑکے نے بہن سے نکاح کر لیا ہے تو 100 جوتے مار کے چھوڑ دو تاکہ پھر دوسری سے کرے، پھر تیسری سے. اگر حنفی فقہ کے مطابق قتل کر دیا گیا تو باقی بہنیں بیچاری کس کا منہ دیکھیں گی؟ اور ادھر غیر مقلد دنیا میں پیدا ہونی بند ہو جائے گی. کیسے پیدا ہوں گے؟ جب ماں بھی قتل ہوگی بہن بھی قتل ہوگی. تو اب دیکھو رہا مسئلہ تو ان کو سمجھ نہیں. جو یہ کہتا ہے کہ یہاں حد زنا لگے گی، وہ کہتا ہے چونکہ نکاح باطل ہے، باطل نکاح کوئی اثر نہیں پڑتا حد پر.
قیاس کہتا ہے کہ اثر نہیں پڑتا، نکاح باطل ہے نا. امام صاحب کہتے ہیں قیاس کرو جب حدیث نہ ہو. جب حدیث صاف ہے ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہ فنکاح ہوا باطل باطل باطل. حضرت نے 3 مرتبہ اس نکاح کو باطل فرمایا لیکن حد نہیں لگائی. تو جب حضرت نے حد میں نکاح کا باطل کا اثر قبول کر لیا ہے تو میں اس حدیث سے کیا چھوڑتا ہوں. تو یہ اہل قیاس ہے،